کیا قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو ہلا کر آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟ نجم او کاڑا سے نہیں جی، آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے۔ دل میں پڑھیں گے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہم نے دیکھا بعض لوگ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں بالکل یوں، ان سے پوچھو بھائی آپ ثنا پڑھی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، قل ہو اللہ پڑھی، رکوع کی تسبیح پڑھی؟ کہنے ہاں پڑھی ہے۔ تو پڑھی ہے تو منہ کیوں نہیں ہل رہا تھا؟ تو ظاہر ہے وہ دل میں پڑھ رہے تھے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو جو پروننسیشن ہے یا جو تلفظ ہے وہ تو پورا پراپر طریقے سے ادا ہونا چاہیے نا، تو وہی ادا نہیں ہو رہا، دل میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملتا اور پھر نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہاں امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو وہ تو حدیث میں آتا ہے امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں بھی رکوع سجود کی تسبیحات یا تحیات تو پڑھیں گے نا، وہ منہ بند کر کے کیسے پڑھ رہا ہے بندہ، سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو آہستہ آواز سے پڑھیں لیکن تلفظ پورا ادا ہو، آواز نکلنا ضروری نہیں ہے۔ کیا ایک دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں؟ دانیال میرپور خاص سے۔ دیکھیں صحیح احادیث میں اس کی ممانعت ہے، 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی، 7 دن میں قرآن ختم کرنے کی، 1 دن میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت ہے۔ تو اس سے آج ہمارے ہاں بعض لوگ، بعض اسکالرز جو ہیں، چونکہ وہ فقہ اور تو پڑھا ہوا نہیں ہوتا، انہوں نے پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا ہوتا، تو بس جب بھی ان کو کوئی بتایا جائے کہ فلاں بزرگ 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں تو فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ حدیث میں تو مخالفت ہے، ممانعت ہے، اور یہ 3 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین میں بہت سارے حضرات، امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بہت سارے حضرات سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب سے ثابت ہے کہ بعض ایک رات میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور رمضان میں تو بہت زیادہ یہ لوگ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو کسی بھی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ محققین سے پوچھا جائے گا، تو محققین کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عام طور پر 3 دن میں یا 1 دن میں قرآن جو ختم کرتا ہے وہ انتہائی اسپیڈ کے ساتھ کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو عام لوگوں کا یہی حکم ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہوتی ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے ایک دفعہ آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو، یہ وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، یعنی 3 رکعت وتر میں سے جو 1 رکعت ہے نا اس میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں اسلاف کے، تو حضرت عمر نے تو نہیں فرمایا کہ غلط کرتے ہیں، یا اور اس طرح کے خود امام بخاری سے ایسی ان کی عبادت کی کثرت منقول ہے۔ تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہے، وہ 1 رات میں بھی سمجھ کے قرآن ختم کر لیتے ہیں، وہ 1 دن میں بھی قرآن کو سمجھ کے ختم کر لیتے ہیں، ان کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کے طور پر بطور کرامت کے اللہ تعالیٰ وقت کو لمبا کر دیتے ہیں، ایسے بھی بزرگوں کے بہت واقعات ہیں کہ کرامت کے طور پر اللہ نے ان کے 1 دن کو لمبا کر دیا۔ تو کرامت اللہ کی ایک قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو بہت سارے یہ واقعات مستند ذرائع سے ثابت ہیں، اس لیے عام لوگوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ اتنی اسپیڈ میں نہ پڑھیں، وہ کہ سمجھ ہی نہ آئے کیا کر رہے ہیں، اور پھر دماغ بھی انسان کا خراب ہونے لگتا ہے اس سے، تو عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے۔ لیکن اللہ نے کسی کو غیر معمولی صلاحیت دی ہو، قرآن سے غیر معمولی محبت ہو اس کو، تو پھر اس کے لیے جائز ہے یہ۔ اور بعض دفعہ حافظ قرآن کو قرآن دہرانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، تو رٹا لگانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، وہ بتایا کرتے تھے کہ جب وہ جہاز پہ ہوتے تھے، پاکستان نیوی میں تھے، وہ کہتے ہیں شپ پہ جب ہم ہوتے تھے سفر میں، تو میں بعض دفعہ فارغ ہوتا تھا تو روزانہ 1 قرآن میں ختم کرتا تھا، اور 30 دن تک انہوں نے 30 قرآن پھر ختم کیے اس طریقے سے۔ تو اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے اور کسی کو اللہ نے قوت دی ہے، جذبہ دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام حکم عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اتنی جلدی قرآن ختم نہ کریں، 3 دن سے کم از کم زیادہ اس کو کریں، تاکہ اس کو صحیح طرح سے پڑھا جا سکے، اس کو سمجھا جا سکے۔ قرآن کی تلاوت کیسے کریں؟ عدنان صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تیز رفتار میں کی جائے یا دھیمی رفتار میں؟ اگر تیز رفتار میں کی جائے تو کم وقت میں زیادہ تلاوت ہو جاتی ہے، نیز آواز تیز ہو یا کم ہو۔ عدنان بھائی، خواتین اگر تلاوت کرے تو ان کو تو دھیمی آواز سے کرنی چاہیے، اونچی آواز سے نہیں کرنی چاہیے۔ مرد اگر تلاوت کرے تو اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، گھر کے افراد پریشان ہوں، لیکن اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ گھر میں جب اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے شیاطین کے اثرات گھر میں ختم ہوتے ہیں، فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں، اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب جب شام کو آیا کرتے تھے گھر میں ڈیوٹی سے، تو نہا دھو کے بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے اونچی آواز سے،
تو گھر میں ایک بڑی برکت سی محسوس ہوتی تھی. ان کے انتقال کے بعد وہ تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آتی تھی, ایک کمی محسوس ہوتی تھی. تو گھر کا سربراہ گھر میں بیٹھ کے اگر اونچی آواز سے تلاوت کرے تو اس کی اور ہی الگ برکت ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ گھر کے افراد کو تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو کوئی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے, اسٹڈی کر رہا ہے, اس کا صبح ایگزام ہے اور آپ اس کو تلاوت سنا رہے ہیں, تو وہ بعض دفعہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیز. رہا یہ مسئلہ کہ اسپیڈ میں تلاوت کی جائے یا آہستہ رفتار سے, اسپیڈ میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت ہو جائے گی تو تیز رفتاری سے تلاوت کریں. لیکن تیز رفتاری کی ایک حد ہے, اتنی رفتار کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے, کوئی سن رہا ہو تو اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یا عالمون تعلمون کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تو پھر یہ اتنی اسپیڈ جائز نہیں ہے. تو رفتار میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے, بلکہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے, اور اس رفتار میں تجوید کے قواعد کا خیال کرنا چاہیے. ہاں اگر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کو عربی آتی ہے ماشاءاللہ, تو پھر اتنی اسپیڈ ہو کہ آپ کو یہ پتہ بھی چلے کہ آپ, یعنی مفہوم کی طرف بھی آپ کی توجہ جائے. اتنی زیادہ اسپیڈ کر لینا کہ مفہوم ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ کے, تو بھی غلط ہے. تو اگر قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اتنی رفتار ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ایک آیت پہ غور کرنے کا موقع ملے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے, یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا, جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا, جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا, یعنی اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے. جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ, اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو, لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے, جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں, تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے. یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30, تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے, یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے, تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا, یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے, جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے, یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے, تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے, تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ, کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے, اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے, لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی, اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں, اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. زوال کے وقت قرآن پڑھنا, کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ زیبا گل لندن سے. جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. اچھا بھائی, ظہر میں عصر کی نیت کر لی تو کیا حکم ہے؟ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا, لیکن نیت باندھتے وقت میں نے عصر کا لفظ بول دیا, تو کیا میری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ توفیق احمد لدھیانہ انڈیا سے. دیکھیں آپ ظہر پڑھنے جا رہے تھے, دل میں آپ کے ظہر تھی, اگر آپ نے زبان سے عصر بول دیا لیکن دل میں ظہر ہی تھی, تو آپ کی ظہر ہی کی نماز ہوگی, زبان کا اعتبار نہیں ہے, دل کی نیت کا اعتبار ہے. لیکن جب آپ نے زبان سے عصر بولا تو دل میں بھی آپ کے عصر تھا, تو پھر ظہر کی نماز آپ کی نہیں ہوئی, عصر کی بھی نہیں ہوئی کیونکہ عصر کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا تھا, اور ظہر کی ویسے ہی نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے نیت عصر کی ہے. تو زبان کو نہیں دیکھا جائے گا, دل میں آپ کے کیا تھا یہ دیکھا جائے گا. نام رکھنے سے پہلے عقیقہ کرنا. اگر کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور اس نے بچے کا نام ابھی فائنل نہیں کیا تھا کہ 4-5 دن میں عقیقہ کر لیا, تو کیا بغیر نام رکھے عقیقہ صحیح ہو جائے گا؟ بلال انصاری انڈیا سے. جی ہاں صحیح ہو جائے گا. عقیقے کے لیے بچے کا نام رکھنا پہلے سے یہ ضروری نہیں ہے. رنگ ٹون پر گانا سننے کا کیا گناہ ہوگا؟ جب ہم کسی کو کال ملاتے ہیں تو بعض دفعہ رنگ ٹون پر گانا لگا ہوتا ہے, تو کال کرنے والے کو گانا سننے کا گناہ تو نہیں ملے گا. ساجد صاحب انڈیا سے. نہیں جی, گانا سننے کا گناہ نہیں ملے گا, وہ سن تھوڑی رہا ہے, وہ تو کال ملا رہا ہے, وہ تو خود بخود ایک کان میں آ رہا ہے. تو آپ غور نہ لگائیں, اس پہ دھیان نہ دیں, اس سے لذت حاصل نہ کریں. تو اگر آپ نے جان کر دھیان لگایا, اس سے لذت حاصل کرنا شروع کر دی, پھر گانا سننے کا گناہ ہوگا. تو ویسے رنگ ٹون پہ گانے نہیں لگانے چاہیے, یہ غلط کرتے ہیں لوگ. کون سے رشتہ داروں سے پردہ ہے؟ پردے کے بارے میں بتا دیں کہ مرد کو کون کون سے رشتہ داروں سے پردہ کرنا چاہیے, اسی طرح عورت کو کون کون سے رشتہ داروں سے پردہ کرنا چاہیے, تفصیل سے بتا دیں. ساجد صاحب انڈیا سے.
بھائی مرد کو کون کون سے رشتہ داروں سے پردہ کرنا چاہیے، یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ پردہ عورت کا پر فرض ہے، مرد پہ فرض نہیں ہے۔ پردہ عورت کرتی ہے، مرد نہیں کرتا۔ مرد کو تو یہ کہ کسی غیر محرم کو تاڑ تاڑ کے نہ دیکھے اور بری نیت سے نہ دیکھے، تو یہ ہے مرد پر احتیاط لازم ہے۔ عورت پر یہ ہے کہ وہ پردہ کرے گی، وہ مرد کے سامنے آنے سے احتراز کرے گی، وہ اپنی باڈی کو، اپنے چہرے کو چھپائے گی، جو جوان عورت ہے۔ تو اب کون سی یہ اس عورتیں ہیں جن پر یعنی عورتوں پر اپنے کن رشتہ داروں سے پردہ فرض ہے؟ تو اللہ نے سورہ حجاب میں اور سورہ نور میں اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ یعنی پردہ وہ حکم ہے کہ محرم اور نامحرم کو بہت ڈیٹیل سے اللہ نے ایکسپلین کیا ہے سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں۔ تو لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، یہ پوری آیتیں ہیں۔ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن، یہ پوری اللہ نے سورہ نور میں ڈیٹیل بیان کی ہے۔ تو اس کا حاصل میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ عورت پر پردہ جن سے فرض نہیں ہے وہ جب پتہ چل جائیں گے تو ظاہر ہے اس کے علاوہ جتنے مرد ہیں سب سے پردہ فرض ہے، کیونکہ جن سے فرض ہے نا، جن سے پردہ ان کی تعداد زیادہ ہے، تو ان کو نہیں قرآن نے بیان کیا، وہ تو بہت زیادہ کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو جن سے عورت پہ پردہ فرض ہے۔ تو وہ تمام لوگ جن سے پردہ فرض نہیں ہے ان کو اللہ نے بیان کیا کہ بس ان سے نہیں ہے، ان کے علاوہ سب سے ہے۔ تو باپ دادا، اسی طرح نانا اور پر نانا، یہ جتنے بھی اصول ہوتے ہیں ان سے عورت پہ پردہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اپنا بیٹا، بیٹی، پھر بیٹی کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، جو جس کو فروع کہتے ہیں، یعنی آپ کی اولادیں، پوتے نواسے، سب ان سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے سگے بھائیوں سے یا سوتیلے بھائی جو باپ شریک یا ماں شریک ہوں ان سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ پھر سوتیلے بھائیوں کے بچے، پھر ان کے بچوں کے بچے، کسی سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ پھر بہنوں کے بچے جس کو بھانجا کہا جاتا ہے، بھانجوں سے بھی پردہ فرض نہیں ہے، چاہے سگی بہن ہو چاہے سوتیلی بہن ہو۔ سوتیلی کا مطلب باپ یا ماں دونوں کی ایک ہو، یعنی عورت کی جو بہن ہے تو اس بہن کی یہ ماں شریک بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو یا دونوں شریک بہن ہو، تو تینوں قسم کی بہنیں اس میں داخل ہیں، تو ان کے آگے آل اولاد سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے ابا کے بھائی، سگے بھائی، ان سے پردہ فرض نہیں ہے۔ اماں کے سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے، البتہ ان کی اولادیں کزن میں آ جاتی ہیں، کزنوں سے پردہ فرض ہے۔ جب کزنوں سے فرض ہے تو کزنوں کے بچوں سے بھی پردہ فرض ہے۔ اسی طرح سسر سے پردہ فرض نہیں ہے، سسر کے ابا سے بھی پردہ فرض نہیں ہے، تو سسر کے نانا سے بھی پردہ فرض نہیں ہے، یعنی سسر سے نہیں ہے تو سسر کے جتنے باپ دادے، چاہے وہ ننیال سے ہوں یا ددیال سے، ان سے بھی پردہ فرض نہیں، وہ سب اصول میں آتے ہیں۔ تو یہ وہ رشتہ دار ہیں جن سے پردہ فرض نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو اسی طرح دودھ شریک بھائی ہو اس سے بھی پردہ فرض نہیں ہے۔ جیسے کسی خاتون نے بچپن میں دودھ پیا 2 سال سے پہلے کسی خاتون کا، تو جس مرد نے اسی خاتون کا دودھ پی لیا 2 سال سے پہلے تو یعنی 2 سال کی عمر ہونے سے پہلے، تو یہ لڑکا اس لڑکی کا رضائی بھائی بن جائے گا۔ تو رضائی بھائی سے بھی اسی طرح پردے کے معاملے میں احکام ہوتے ہیں جو حقیقی بھائی سے ہوتے ہیں، یعنی اس کا بچہ رضائی بھانجا بن جائے گا، اس کا ابا رضائی ابا بن جائے گا، تو وہ بھی یعنی رضاعت سے بھی وہی احکام ثابت ہوتے ہیں پردے کے۔ تو یہ تمام لوگ ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس سے بھی زندگی میں نکاح ہو سکتا ہے عورت کا، اس سے پردہ فرض ہے، جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ فرض نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ سوتیلا بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا باپ بھی الگ ماں بھی الگ، تو ایسے سوتیلے بھائی سے پردہ فرض ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ابا نے کسی خاتون سے شادی کی، اس خاتون کے پہلے شوہر سے پہلے کوئی بیٹا موجود تھا، تو وہ بیٹا پھر آپ کے لیے نامحرم ہے، کیونکہ اس بیٹے کا ابا بھی الگ ہے اور اس کی اماں بھی الگ ہے، یعنی آپ کے ابا اماں سے وہ پیدا نہیں ہوئے، نہ ابا سے نہ اماں سے، تو اس لیے وہ سوتیلا، اگرچہ وہ آپ کے ابا کے لیے تو یعنی محرم رشتوں میں آئے گا، یا اگر خاتون ہے تو محرم رشتوں میں آئے گی، لیکن عورت کا اس سے پردہ یا لڑکے کا اس سے احتیاط کرنا فرض ہے، کیونکہ دونوں بہن بھائیوں کے ابا اور اماں دونوں کے الگ الگ ہیں۔ اچھا بھائی، سالی جو ہے نا اس سے نکاح حرام ہے بیوی کی موجودگی میں، مگر سالی بھی نامحرم میں آتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ بیوی مر جائے تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، تو زندگی بھر میں جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ فرض ہے عورت کا۔ اور دیور سے پردہ فرض ہے، جیٹھ سے پردہ فرض ہے، کزن سے پردہ فرض ہے، ان لوگوں سے آج کل لوگ پردہ نہیں کرتے۔ عورت کے لیے اپنے شوہر کے چچا، اپنے شوہر کے ماموں، ان سب سے پردہ فرض ہے۔ اسی طرح کسی عورت کے لیے اپنے خالو سے بھی پردہ فرض ہے، خالو سے، خالہ کے جو شوہر ہے نا خالو، ان سے بھی پردہ فرض ہے۔ تو یہ ہے جی ڈیٹیل۔
اچھا بھائی، نکاح سے پہلے ہونے والے شوہر کے لیے دعا کرنا، یعنی ہونے والے شوہر کے لیے نکاح سے پہلے دعا کرنا، بھی ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے۔ میری خالہ کا بیٹا مجھے پسند کرتا ہے، میں بھی اسے پسند کرتی ہوں، گھر والوں نے ہمارا رشتہ بھی لگا دیا ہے، کچھ وجوہ سے ابھی ہمارا نکاح نہیں ہو رہا ہے، کیا میں جلدی نکاح ہونے کی دعا مانگ سکتی ہوں؟ نیز اگر اس کی طبیعت خراب ہو تو کیا میں اس کی صحت کے لیے دعا مانگ سکتی ہوں، یا اس کے کاروبار میں ترقی کی دعا مانگ سکتی ہوں؟ شائستہ پروین انڈیا سے، جی دعا مانگ سکتی ہیں کیونکہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ دیکھیں ہے تو وہ 100% نامحرم کزن ہے، تو جو بھی نامحرم ہوتا ہے جوان بھی ہو تو اس کا نام لے لے کے اس اللہ سے اس کو اپنے لیے مانگنا، یہ تو ایک نامناسب چیز ہے، کیونکہ ایک چیز آپ کا محرم رشتہ بنا نہیں ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول دینا اور اس کا بار بار دعاؤں میں تذکرہ کرنا، یہ بہرحال ایک مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ یہ چیز اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب تک کوئی کسی سے آپ کا رشتہ قائم نہیں ہوا تو آپ کی توجہ اس کی طرف نہ جائے۔ تو گھر والوں کو ایسے موقع پہ چاہیے کہ جب ایک چیز طے کر دی ہے تو نکاح کر دیں نا، جب کرنا ہی ہے تو نکاح کر دیں، رخصتی بے شک بعد میں کر لیا۔